بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم آڈینس، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور چھوٹا سا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اسی رو کے اندر جس رو میں ہم لوگ چل رہے ہیں، جس سلسلے میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں سمجھ آ سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اوبویسلی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے متعلق اور ان کی کوششوں کے متعلق کہ جس طرح ان کی کاوشوں اور کوششوں سے ہمارے اندر ایک نئی اختراع اور نئی سوچ پیدا ہوئی جو کہ حقیقت کے بالکل قریب ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہماری بات ہے یہ حسب و نسب پر، کہ یہ جو نسبتوں کا سلسلہ چلتا ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ میں فلانی نسبت سے ہوں، میں فلانی نسبت سے ہوں، میں چراغیہ نسبت سے ہوں، میں نقشبندیہ نسبت سے ہوں، میں فلانی نسبت سے ہوں۔ مرزا صاحب کے توسط سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری سب سے بڑی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہی حقیقی نسبت ہے جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتی ہے اور جس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ باقی نسبتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، الٹا ہماری جیبیں خالی کر رہی ہیں، چندوں کی صورت میں، ایڈز کی صورت میں، اور بہت ساری پھٹیکوں کی صورت میں۔ یہ ایک عام فہم کا لفظ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سلسلے اور نسبی اور یہ نسبتوں والی کمپنیاں ہیں، میں ان کو کمپنیاں کہوں گا، یہ ہم سے مال اکٹھا کرتی ہیں، عام عوام الناس سے مال اکٹھا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے باکس باہر لگائے ہوئے ہیں اپنے اپنے درگاہوں کے باہر۔ میں شاید ان کو مسجدیں اور وہ نہ کہوں، کیونکہ مسجدوں میں تو اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، نسبتوں کا ذکر ہوتا ہے جو غیر حقیقی ہیں۔ حقیقی نسبت کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں۔ ہم بھی انہی مسجدوں سے ہو کر آئے ہیں، ہم بھی انہی مسجدوں میں بیٹھ کر جمعے بھی پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ لیکن اندر ہی اندر ایک انقلاب سا پیدا ہو، ایک چینجنگ آئی، ایک رجیم چینج جسے کہا جا سکتا ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ آخر ایسا ہونا چاہیے۔ اصلی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وہی سب سے بڑی نسبت ہے۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک اینکر ہیں بڑے مشہور، ریحان صاحب، ان کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک یہ سلطان باہو کے سلسلہ نسب کے کسی فرد کو بلایا ہوا تھا اپنے پروگرام کے اندر۔ وہ موصوف جن کی پچھلے دنوں میں کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے، عیاشیاں کرتے ہوئے، اور وہ پیر صاحب وہ لوگوں سے ہاتھ چمواتے ہوئے پکڑے گئے، بزرگوں سے۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مذہب میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو اتنی تعظیم دے اور ان کے ہاتھ چومے، اور وہ مذہب کے علاوہ دنیا میں بھی ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ آپ بڑا ہو کر چھوٹے کو تعظیم دی جائے۔ ہاں، اس کو رائٹ دیا جا سکتا ہے، اس کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے، اس کی بات سنی جا سکتی ہے، لیکن یہ جھکنا اول تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو جھکاؤ کا رجحان پیدا ہوا ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ اتنی بڑی داڑھیوں والے، تو ایک معیوب اور حیران کن بات ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دین سکھایا ہوا ہے، کس طرح کا دین دکھایا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک آدمی ان کے باہر سے گزر رہا تھا، تو آپ بھی بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ذرا جھک کے چل رہا ہے، آپ نے چھڑی سے اس کو مارا، ہلکا سا چھڑی سے اس کو ایسے کر کے ٹچ کیا اور کہا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ تم نے مذہب کو مذاق بنایا ہوا کیا؟ مسلمان اور مومن ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنی آن اور شان کے ساتھ چلتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ اکڑ کے چلنا ہے، لیکن جھک کر بھی نہیں چلنا، تاکہ اسلام کا جو امپریشن ہے وہ عوام الناس پر ٹھیک پڑ سکے کہ مسلمان اور مومن ایسا ہوتا ہے جو شان سے چلتا ہے۔ اس لیے تو ان موصوف کی بات کر رہا تھا کہ جن کو اپنے پروگرام میں بٹھایا ہوا تھا سامنے، اور ان سے سوال کیا، ایک آڈینس میں سے ایک نوجوان لڑکے نے سوال کیا۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اب ہم دوسرے ریلیجنس کو جب دیکھتے ہیں، چونکہ اسلام بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، جب ہم دوسرے ریلیجنس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جیسے ہندوازم ہے، برہمن، شودر، جو ایک دوسرے کو اچھوت سمجھتے ہیں، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع اور دوسری جتنی بھی احادیث اور قرآن ہے، قرآن نے چور کی ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے اور امیر کے ماں بھی۔ جب آپ لوگ اسلام کے اندر صوفیزم اور ولایتزم کے نام پہ اس چیز کی چیزیں لائیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جو کہ نماز پڑھ کے جن کو جنت ملنی تھی، وہ گلے میں پیسے ڈال کے جنت خریدنے کے چکروں میں ہیں، اور وہ گھر میں لڑ کے آ کے پیروں کی مریدی اختیار کر لیتے ہیں؟
کیا آپ لوگ انہیں بچا پائیں گے یا یہ پیری مریدی انہیں بچا پائے گی؟ یا جب آپ انہیں مرید بناتے ہیں تو ان سے کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ اپنی بہنوں ماؤں کے حصے یا اپنے حقوق العباد پورے کر کے آئے ہیں آپ؟ کہ دیکھیں آپ لوگ ہم لوگ جنت خریدنے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے ساتھ، نماز کے عوض جنت خریدنے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں غلے میں پیسے ڈالنے کے عوض جنت خریدنے کا بتایا ہوا ہے۔ ایسے جنت کیسے خریدی جا سکتی ہے؟ اس طرح کی واہیات باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ ابھی ایک ہمارے ملک کے مشہور صوفی ہیں، ان کا نام نہیں لے سکتا، صوفی کیا مولوی ہیں، صوفی تو کہنا دور کی بات، جن کا میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے موصوف کہ جنت میں بھی آپ کو علماء کرام کی ضرورت پڑے گی۔ پوچھا گیا کہ کیوں ضرورت پڑے گی؟ تو فرمانے لگے کہ جنت میں آپ لوگوں کو جنت کی آسائشیں استعمال کرنے کے طریقے نہیں آتے ہوں گے، وہاں بھی علماء کرام آپ کی ہیلپ کریں گے۔ کیا واہیات اور دقیانوس بات ہے! کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سینس نہیں دی، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی نہیں دیں گے کہ ہم اپنا برا بھلا کیسے سوچ سکیں؟ ان مولویوں کی ہمیں نہ تو زندگی میں ضرورت ہے اور نہ ہی جنت میں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے مولویوں سے دور ہی رکھے۔ تو وہ صاحب جو اپنے آپ کو نسبتی کہنے کی رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو بتائیے کہ اصل نسبت کیا ہے؟ تو وہ اپنی جس نسبت پر بضد تھے، اصل میں وہ اصل نسبت نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں مولوی مرزا محمد انجینئر صاحب کے توسط سے جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، اصل نسبت ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اصل نسبت یہی ہے۔ آپ بھی اس بات پر غور کیجئے گا کہ اصل نسبت ہماری کون سی ہے اور ہم نے کس نسبت کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔